آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، اس سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے۔ یہ فون نمبر 051-921-0809 پر آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پہلے کالر سے بات کریں، ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حیدرآباد بات کر رہا ہوں، ساہیوال سے۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات کریں گے؟ جی وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حیدرآباد ہے اور میرا تعلق ساہیوال کے گاؤں 9 11 بمبی سے ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے۔ جناب بہت زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائیٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائیٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے۔ تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی،
یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی۔ تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی۔ مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی، دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، یہ بڑے کانسیپٹ تھے۔ پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے، انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا۔ تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے، اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جد و جہد کا نام ہے، یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے، ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے،
قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے, لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں سر, میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو جی جی آ رہی آواز. ہاں ہاں سر, میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں, 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے, پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں, گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت پوری جو ہماری جو ہے نا اکانومی ہے, ہماری جو تعلیم ہے, ہمارے عام پبلک ہے, وہ سفر کر رہی ہے پورے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں. سر شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے سردی میں, نہ ہیٹنگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نہ, اور میرے تمام مسئلے جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ ہی. اگر ہماری بجلی کا ایشو جو حل ہو جاتا ہے تو ہم بہت سے مسئلے سے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے سر. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سر یہ جو سی پیک میں ہے اس میں ہمارے جو شونٹر پاس اور گلگت چترال ایکسپریس وے کو اگر رکھتے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں کراکرم ہائی وے کے متبادل ہمیں سڑک ملے گی, اور ہمارا جو سفر جو ہوگا وہ سال بھر جاری رہے گا پورے 4 سال کے 12 مہینوں میں. تو میرے ہی سوال ہے, آپ کی بڑی مہربانی سر. جی اچھا, میں آپ کو پہلے تو گلگت بلتستان کے اوپر جو چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے سمجھ نہیں ہے بات. ہر جگہ کا ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ جس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں, کہ وہ باقی جگہوں سے اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, ہر جگہ پہ ہے. مثلا کبھی بھی گلگت بلتستان کراچی یا فیصل آباد یا سیالکوٹ کی طرح کا انڈسٹریل ہب نہیں بن سکتا. آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن گلگت بلتستان وہ جگہ بن سکتی ہے جو دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ, جو سارا جو گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز ہمارے ہیں, سوئٹزرلینڈ اس سے آدھا ہے, اس کا سائز اس سے آدھا ہے, اور سوئٹزرلینڈ ٹورزم میں ہر سال $80 ارب کماتا ہے. اب یہ سوچیں کہ پاکستان ساری جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $25 ارب ہے, سارا پاکستان, اور صرف سوئٹزرلینڈ اپنی ٹورزم سے $80 ارب کماتا ہے. تو جو گلگت بلتستان ہے وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے. یہاں کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں, یہاں خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں نے تو سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے اور سارا گلگت بلتستان دیکھا. یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کانسنٹریٹ صرف ٹورزم پہ کریں, یہ سارا علاقہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں سی پیک کے بھی راستے میں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں کئی ایسی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, ہر قسم کی انڈسٹری وہاں نہیں لگ سکتی. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو اب میری سوچ ہے, میں نے آپ کے چیف منسٹر سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹورزم کا ہب بنانا ہے. دوسری چیز جو بجلی کی آپ نے بات کی, یہاں ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اب تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں اگر ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی پہ بجلی بنائیں گے تو اس کو کیسے, اتنا لمبا وہ راستہ ہے, اس کو نکالیں گے کیسے. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آرڈر کیا ہے, کہ ہم ایک گرڈ اسٹیشن بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مسئلہ آپ کو پڑا ہوا ہے بجلی کا. دوسری چیز, ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو بجلی یعنی پانی کے اوپر بجلی کے وہ جنریشن کے پلانٹس لگانے لگے ہیں, یہ بھی ہم اب کرنے لگے ہیں. تو اور تیسری چیز سڑکیں, آپ نے بات ٹھیک کی کہ ٹورزم تب ہوتی ہے جب ایک ایریا کو ایک سڑک کھول دیتی ہے ٹورزم کے لیے.
وہ بھی ہم نے 2 ایسی سڑکیں پلان کی ہوئی ہیں جو یہ سارا آپ کا علاقہ کھل جائے گا، اور یہاں ٹورزم آگے ہی جو ابھی بھی ٹورزم ہے، جو لوکل ٹورزم ہے، وہی گلگت بلتستان میں دگنی تگنی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سڑکیں بھی مزید کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہاں ایسی خوشحالی آ سکتی ہے آپ کو کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی، گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، تو اپنے سوال کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے وہ سوال کر سکیں. 051-921-0809. ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ارشد اکرم تربت سے. جی ارشد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ارشد اکرم بات کر رہا ہوں تربت سے. میرا سر کوشچن ہے آپ سے. سر کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں، کچھ پروجیکٹس کے بھی یونیورسٹی میں ابتدا بھی کیے تھے، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان میں سر کہ ہم دور دراز علاقے میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے پیدل جا کر پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کالج کی، اور پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے، تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلن کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی، لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر، لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں ارشد، پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا، وہاں یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ، انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا بلوچستان میں، اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا، وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا، جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے، جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے. انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی، کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا، اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا، اس کو
جو علاقے مثلا ڈی جی خان، روجان، یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جو جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں، اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلاً جو آپ کی منرل ویلتھ ہے، جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب، آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا، جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا، اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے، تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا، اس کی بات کر لی. اچھا اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر، کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی، کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ، امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی. تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں، اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتا، ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں، جس کو مورگیج کہتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ، یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے، پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں، کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا، بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا، جو قانون، اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گیا، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے 1,00,000 گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، اور گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے.
جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ, نمبر ہے 05192100809, اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر وہ بہت امپریسو سپیچ تھی, لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے, ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے, جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا پچھلے 30 سالوں سے. ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے, کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم لیتے ہیں, اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. ہمیں اپنی فیملی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنی جب ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف سپیچ ہے ہماری اور ہم آزادی رائے کے نام پہ ہم جو بھی کر لیں. حالانکہ وہاں کئی چیزیں آزادی رائے میں نہیں آتی. میں جب پرائم منسٹر بنا میں نے پہلے OIC میں اس چیز کو اٹھایا, پھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھایا, پھر پریزیڈنٹ اردوغان اور مہاتر محمد, ہم نے تینوں نے مل کے اس کے اوپر بات چیت کی کہ مغرب کو سمجھایا. لیکن وہاں کئی تو فتنہ جان کے کرتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو جب فرانس میں ہوا پھر صرف 2 پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر بات کی, جو ایک پریزیڈنٹ اردوغان تھے اور دوسرے میں تھا. ہم نے جب اس کے اوپر جب فرانس میں یہ کارٹون نکلے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جب تک مسلمان ملک کے ہیڈ سب مل کے اس کے اوپر ایک آواز میں بات نہیں کریں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. اور میں نے سارے مسلمان ہیڈز کو خط بھی لکھے. یہ جب فرانس کے اندر ابھی ہوا تو میں نے سارے مسلمان سربراہوں کو خط لکھے اور کہا ان کو کہ ہم سب کو مل کے ایک آواز میں کہنا پڑے گا کہ یہ آزادی رائے کی آڑ لے کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. اب یہ ایک جدوجہد ہے, یہ ہمیں کرنا مسلسل اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پہ بے شمار سوالات آئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ایک سوال آیا, واجد رحمان کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن والوں کو NRO کیوں نہیں دیتے, ان کو NRO دے دیں اور عوام کے روز کے ان کے جو ڈرامے ہیں ان سے جان چھٹ جائے. پھر اس طرح کریں, سارے جیل کھول دیں پاکستان کے, تو وہ بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے, ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں. کسی کی लाख रुपए چوری ہے, کسی نے بھینس چوری کی, کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا, تو وہ بیچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے. پھر دیکھیں ایک ملک, میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو, رول آف لا نہ ہو. کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں, جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے, خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے, جدھر قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس,
माइट इज राइट। जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को। मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या है उनकी खास चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है, वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका। जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहां इस तरह के बैठे हुए हैं डाकू चोर, जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो APTM टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था, वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज्यादा जरूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमजोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें NRO दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को NRO दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 NRO दिए, वो आज हम बैठे हुए हैं जो भुगत रहे हैं। वो 4 गुना ज्यादा जो कर्जा चढ़ाया इन 10 सालों के अंदर, वो आज हम कैसे भुगत रहे हैं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा पैसा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों के सूद देने पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है? और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया इस मुल्क पे, कि वो 2 लोग जो कि सबसे बड़े, जिनकी साबित होगी करप्शन। ये जो ब्रॉडशीट है, ये क्या चीज है?
کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے، ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا، سر محل اس کو این آر او دے دیا، پیسے پاکستان آنے تھے، این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے، 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے، وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، این آر او دے کے، اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے عظمت علی. جی عظمت. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دہاڑی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس کٹی میں پس رہا ہے. کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے. جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے. پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا. تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا. اس سے کیا ہوا؟ جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ، اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے. ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا. تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا. ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%، اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%. ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے. جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5% 2008-9 میں. 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ
ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये लिखा हुआ बताया हुआ है आपको। अब ये क्यों, अब जब ये रुपया गिरता है तो क्या होता है, पहले ये समझें। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। तेल मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी। उसके बाद बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से, और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। तो जैसे ही रुपया गिरा, जो जो डॉलर की चीजें सारी महंगी हो गई। फिर जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले घी, तकरीबन सारा घी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो महंगा। चाय महंगी, चाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर दालें महंगी, जो आम आदमी बेचारा खाता है, तकरीबन 70% दालें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो जब बिजली महंगी हुई, मजीद और चीजें महंगी हो गई। फिर गैस, अब आधी गैस हमारी जो हम पाकिस्तान में गैस निकलती है वो कम होती जा रही है। जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो महंगी है, तो जब वो गैस भी महंगी हो गई, तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जब आपका रुपया गिरता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू पैसे भेजते हैं वो भी बढ़ी हैं। और इसकी वजह से 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, कि हम जितने हमारे डॉलर आ रहे हैं अंदर और हमारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, हमने उसको बैलेंस कर लिया। हमारा खसारा खत्म कर दिया हमने, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई है और हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी है, और हमारा मुल्क सही रास्ते पे लग गया है। तो और अगली चीज जो हमने करनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आनी है, वो तीसरी चीज है। तो जैसे जैसे हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जब रुपया ठीक होगा तो ये आपका सबसे बड़ा महंगाई का मसला तब खत्म होगा। दो और चीजें हमें मसले हुए। एक, 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम हो गई। गंदम कम हुई पाकिस्तान में, क्यों हुई? ये मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें उस टाइम पे हो गई जब गंदम को हमने कटाई का टाइम था। 2 साल मुसलसल हमारी गंदम कम हुई, वो बाहर से मंगवानी पड़ी। जब वो, तो जिस तरह रुपया गिरा तो वो भी महंगी। फिर चीनी, वो हमारी कम हो गई, तो चीनी भी जब बाहर से आई, और क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं कि डॉलर के ऊपर प्रेशर था, हालांकि चीनी इतनी महंगी नहीं हुई बाहर से, लेकिन गंदम हमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ी। तो कहने का आखिर में मकसद ये है, मुझे पूरा एहसास है, सारा वक्त मैं मॉनिटर कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई को रोकें, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महंगाई, जब हम आए थे गवर्नमेंट में, उससे पहली दफा उससे कम महंगाई है इस बारी, इस महीने, जो मैंने कहा भी आज मीडिया पे। तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बुरे माशी हालात में, एक मकरूज मुल्क में जिसने कर्जे लिए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसी हमारी माइशत ठीक होगी, इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं बादशाह बात कर रही हूँ, आयरलैंड से। जी, क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो हैं एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं, और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान, हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे, हमारा ये है कि 1 अरब से जाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूं, अब फिर आपको कहता हूं, जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब ममालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय, कि जी हमारी आज़ादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी, मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फ़ख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है,
ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا، جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے. ہم آہستہ آہستہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر، اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ری ایکشن آئے گا، تب یہ ایشو ختم ہوگا. 0519210809 پہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی میں عباس مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے. جی میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال لی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو. یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے، ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئی میں، تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے. اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں، مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی. تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا. آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے. تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی. تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا. میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے. اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے. تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے.
ان کی, کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے, ان کے جلسے جلوس کرتے تھے, جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز, جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی, اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے, آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے, کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے, کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب. جی السلام علیکم عارف صاحب. کیا ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان, کیا حال ہے سر, خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ دو بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکو نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اے, سٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آغا خان کو, الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دیر لگتی ہے, کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہ قانون آ جاتا ہے, وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی, یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, 1993 کے اندر رپورٹ تھی. آئی جی عباس خان نے, لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں
پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا, اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگوں جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے, وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو, وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا, تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں, اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت دے گا, اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ ہمارے ساتھ ہیں سردار محمد علی ایبٹ آباد سے. جی سردار صاحب. السلام علیکم. جی, میرا اسکپر سے یہ ایک سجیشن بھی ہے اور یہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی. جب یہ بلین ٹری لگایا گیا تو اس کی میرا تعلق ہے تحصیل لورا ضلع ایبٹ آباد سے, اور میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں. میں اس سلسلے میں جو پچھلے 2 سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. زیتون کے میں نے 1230 پودے پچھلے سال شنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے. تو میں یہ اسکپر کو ایکسپریشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورا خاص طور پہ, یہ یہاں پہ وائلڈ اولیو بے شمار ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے. تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورا کو. یہاں پہ اولیو ٹری جو ہیں وائلڈ اولیو ہیں, ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے اوپر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں, ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں, کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں. اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں. دیکھیں, میں ایک چیز کہہ رہا تھا, اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں, یہاں پچھلے آتے تھے کہ جی اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائیں. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے, جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا, یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں, ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں, یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں.
ہمارے ایسے علاقے ہیں, یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے, یہ سلیمان کا, یہ نیچے ڈی آئی خان میں, یہ اور نیچے تک, یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے, زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے, اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے, کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر, سارے نہیں, کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز, سب نہیں, کئی اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا, یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا, کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتا ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتا پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much two issues hain. Ek to cricket or PI. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them
are going, but you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस है दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा। देखिए प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ। PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया, कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना आपके पास पैसा ही नहीं बचता। जब आप तनख्वाहें दे देते हैं तो उसके पास पैसा नहीं बचता। दूसरी चीज़ करप्शन। सारे इदारे अगर तबाह हुए हैं वो करप्शन की वजह से हुए हैं, और उसकी वजह से आज PIA का ज़रा मसला आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जो टोटल कर्जा PIA पे है वो 400 अरब रुपया है। अब इसके ऊपर सूद देना पड़ता है, इसके ऊपर पैकेजेस देने पड़ते हैं इसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन ये जो बोझ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इसके ऊपर जो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इसके लिए अच्छे जहाज़ लें, नए जहाज़ लें। जिस तरह एयरलाइंस को तो नए जहाज़ चाहिए, आप जो बड़े अच्छे अच्छे जहाज़ जिनकी फ्यूल कम है, जिनका कॉस्ट चलाने का कम है, लेकिन हमारे पास वो उस तरह के फंड्स नहीं हैं, और क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह का करम था कि ये कोरोना से पहले वो ठीक तरफ जा रहा था, ऑपरेटिंग लॉस भी कम कर दिया था। अगर कर्जे किस्तें ना देनी पड़े तो वो बैलेंस भी कर रहे थे। ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना से आप सारे जानते हैं, सारी दुनिया में एयरलाइंस अब प्रॉब्लम्स में चली गई हैं कोरोना के बाद। मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर जो जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं, वो अगर आप रेशो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्जा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्जा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे हैं। 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्जे, स्टील मिल, उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए। जी, आप सबसे गुजारिश है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे PTI या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी।
لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہیں اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھیے. سر السلام علیکم. میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے, نہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے, اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی, وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ LDA کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم نہیں ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں. سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کرونا کے دور کے اندر جب اسکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولس تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کرونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ گئی, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر. پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ اسکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو اسکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا. لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ اسکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں, لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح ٹیکس بریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کرونا کے چھوٹی انڈسٹری کو, تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے, مجھے پتا کرونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں الفت بات کر رہی ہوں, الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے, کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں, نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں, اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے, خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں, اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی, لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں, تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں, تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں, یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے, تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی, یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے, وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے, اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں, انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے, وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے, اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے.
جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی, ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا, اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے, اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے, کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی, تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا, اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ, اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر, اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی, اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے, اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا, انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے, یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر, ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے, وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا, ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, مدثرہ نوید صاحبہ ہیں, 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے, اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے, غریب گھر میں, تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے, تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ہمارا, مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی, اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے. یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی, اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز.
ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. میں یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی, جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر آزاد کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ وزیر اعظم سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا, میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مٹور بٹل ہریانہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہم ہو گئے, ہمیں بینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر بینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو شیلنگ ہوتی ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں, اور وہ بہت بڑا علاقہ متاثر ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس تو ہم نے یہاں سے پہنچائی ہے اس سارے علاقے کو, تاکہ کم از کم لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم اس میں یونائٹڈ نیشنز سے بھی اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کو پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ بے قصور جو شہری رہ رہے ہیں, جو بیچارے سویلینز رہ رہے ہیں, ان کے اوپر تو یہ کسی طرح یہ روکا جائے. لیکن دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ایک اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ اب پہلے تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا نا انٹرنیشنلی, اب یہ انٹرنیشنلی ساری دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے,
اور انشاءاللہ یہ جو اب نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ میں آئی ہے جو بائیڈن کی، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ پریشر ڈالیں جو اس وقت کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے خاص طور پہ، لیکن ان لائن آف کنٹرول پہ بھی. تو آپ یہ بے فکر ہو جائیں، اس کے اوپر پوری ہم کوشش کر رہے ہیں ہر فورم پہ. میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جلسہ بھی کر رہا ہوں کوٹلی میں جا کے جلسہ بھی کر رہا ہوں اسی چیز کے اوپر، اپنے لوگوں کو بھی حوصلہ دینے کے لیے. جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں لوگ اتنی دلیری سے سہ رہے ہیں جو ظلم ہے وہاں، ان کے لیے بھی، اور پھر انٹرنیشنل فورم پہ میڈیا پہ اپنی آواز پہنچانا، آگاہ کرنا. تو انشاءاللہ 5 کو میں وہ بھی کر رہا ہوں. جی اگلے کالر سے بات کریں گے. مسعود صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مسعود صاحب، آپ کا کیا سوال ہے وزیر اعظم سے؟ وعلیکم السلام سر، میرا نام محمد مسعود ہے جی. میرا تعلق ترلئی کلاں پورا سردار اسلام آباد سے ہے جی. جی سوال. میری زمین ہے جی یہ ترلئی کلاں اور گڑا سردار میں. یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے گوری ٹاؤن کے نام سے، جس کے چلا رہے ہیں یہ چودھری عبد الرحمان اور عثمان. یہ جو ہے میری زمین ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس بہت گنڈے ہیں جی، اور یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں جی. اور میں نے محتاط بار کرال تھانہ میں بھی درخواستیں دی ہیں جی، اور ڈی ایس پی صاحب سے بھی درخواست دی ہے جی، لیکن کوئی سنوائی نہیں کرتا ہے. باثر لوگ ہیں جی، یہ سیاسی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ میری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں سر. میں ایک تو یہ پلیز نوٹ کر لینا، آپ ان سے نمبر بھی لے لینا اور اس کا پتہ لے لینا. میں آج ساروں کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل ہے، اس کے اوپر اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہے یا کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکاری زمین پہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ میرے پورٹل کے اوپر وہ لکھوائیں. اور میں نے ایک یہ جو سارے پاکستان میں قبضہ گروپ ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ایک طاقتور لوگوں کی پناہ کے اندر رہ کے یہ ساری واردات کرتے ہیں. اور یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ایسے ہوا کہ یہاں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز، جو یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے سب سے پہلے قبضہ گروپوں کو پالنا شروع کیا. اور میں شروع میں آپ کو کہا کہ یہ قبضہ گروپ ان کے جلسے بھی فائنانس کرتے تھے، ان کو بھی فائنانس کرتے تھے، ان کی ATM مشینیں بھی بنے ہوئے تھے، ان کی پناہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے. تو پورا سسٹم بن گیا. اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے؟ غریب لوگوں کی. وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے، وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا. جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بے آواز لوگ ہیں، یا بیرون ملک پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے. اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس، انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی، اور بیچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈکلیئر کر دی ہے. ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس پہ بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر اب جا رہے ہیں. اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے. اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں، جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے.
تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں, قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں وہ آپ کے سامنے ہیں, بڑے بڑے محل گر رہے ہیں, ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے. اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو, میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک طول و عرض سے, بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی, لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا, ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں, اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.